الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وَلْتَکُن مِّنکم أُمَّةٌ یدعون إِلی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 109 تک تلاوت کی ہے۔ یہ کل 7 آیتیں جو ہے وہ بنتی ہیں، اور ان 7 آیتوں کی تقسیم اس طریقے سے ہے کہ پہلی 3 آیات میں ایک موضوع بیان ہوا ہے، اور دوسری 4 جو بنتی ہیں نا، 7 ہے نا، تو 3 4 اور 3 7، پہلی 3 کے اندر جو ہے وہ ایک نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی گئی ہے، اور اگلی 4 آیتوں میں اس نصیحت پر عمل نہ کرنا، اسے نظر انداز کرنا، اس نصیحت سے غفلت کرنا جو ہے وہ غفلت کرنے والے جو ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع جو ہے آج کے ہمارے درس کا وہ ہے زوال ایمان و عمل اور تفرقہ کا شکار مسلمانوں کو امت بننے کے لیے رہنمائی۔ یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟
کہ اس رہنمائی کو نظر انداز کرنے والوں کا انجام. ان آیات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، کچھ پہلے نازل ہوا ہے. ویسے تو سن 9 کے اندر بھی ایک حصہ نازل ہوا ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں سے متعلق. یہ آیات جو ہے نا ان کا زمانہ غزوہ بدر کے بعد کا اور غزوہ احد سے پہلے کا زمانہ ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف وہ جسے کہتے ہیں کہ متوجہ کرنے کے لیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے وہ بات کی ہے. ویسے قرآن کے اندر جو ہے وہ یا ایھا الناس کے الفاظ سے بھی جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہی اس کے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی مولوی کو کہا ہوگا، یہ کسی پیر کو کہا ہوگا، کسی عالم دین کو کہا ہوگا. میں تو جاہل ہوں. اگر میرا دعویٰ ایمان والا ہونے کا ہے نا، اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں تو پھر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے میرے ساتھ. وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک گروہ ہو نا تو اس میں آپ اشارے سے کسی آدمی کو بلائیں یا کسی آدمی کی طرف اشارہ کریں تو اس میں ابہام ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کہا ہے، اسے کہا ہے، اسے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اشارہ کیا، اشارہ جس سمت کیا اس سمت میں کئی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے کسی کا نام لے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تعین ہو گیا ہے. تو یہاں تعین ہو گیا ہے. جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بات اسی سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو کسی عالم کو کہا ہوگا، کسی جاہل کو کہا ہوگا، یہ نمازی کو کہا ہوگا، کسی بے نمازی کو کہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ ہے قابل توجہ بات کہ یہ بات ہو رہی ہے ہم سے، مجھ سے ہو رہی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے تو پھر بات آپ سے بھی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں جی کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نازل ہو رہی ہیں غزوہ احد بدر کے بعد، احد سے پہلے. یہ زمانہ جو ہے نا یہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے. یعنی میں وہ کہا کرتا ہوں کہ بے حیثیت جماعت جس بلندی پر ایمان جو ہے اس جماعت کا تھا جو بدر میں گئی تھی، اس کے بعد پھر کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں، احد بھی ہوا ہے، مکہ فتح بھی ہوا ہے، تبوک بھی ہوا ہے، خندق بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نبی کبھی پھر جو ہے نا وہ جماعت کا ایمان جس لیول پر اس جماعت کا تھا نا پھر کبھی نہیں ہوا اور قیامت تک کبھی نہیں ہوگا.
یہ بات سمجھ لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بات کر رہا ہوں بحیثیت جماعت، ٹھیک ہے نا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اوسط کسی بھی گروہ کا، جماعت کا، ایمان کا اوسط لیول جو ہے نا، افراد کی بات نہیں ہو رہی. افراد تو ہر وقت ہی، اس وقت بھی کوئی بدر میں شامل سارے لوگوں کا ایمان ایک جیسا تو نہیں تھا نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اوسط ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کلیئر کر دوں کیونکہ کسی کو نہیں سمجھ آئے گی تو الجھن اس کو ہوگی. دیکھیں بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ کتنی تعداد تھی؟ ان کی تعداد 313 یا چلیں 350 کہہ لیں، کم و بیش جو بھی. اب یہ 313 وہ لوگ ہیں جن کو کسی کو 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یا صحبت میسر آئی، کسی کو 10 سال آئی، کسی کو 8 سال آئی، کسی کو 7 سال آئی، کسی کو 1 سال آئی. ٹھیک ہے نا، اور اس تربیت کے نتیجے میں ایمان کا وہ لیول بنا نا. اور جس کا مظاہرہ پھر بدر میں ہو گیا، یعنی بدر ایک ٹیسٹ تھا ایمان کا. اب 1 سال بعد غزوہ احد ہو رہی ہے، تو غزوہ احد جب ہو رہی ہے تو اب احد میں کتنے لوگ ہیں جو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں؟ وہ 1000 آدمی. 1000 آدمی جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ 2/3 اضافہ ہے. 313 اور 1000 جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2/3 اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ 2/3 بدر میں کہاں تھے؟ یہ ایمان نہیں لائے تھے. یہ کہ اتنے ٹائم میں ایمان لائے نا، اسی سال میں ایسا تو نہیں ہوا کہ سارے ایک دم آ گئے ہوں گے. اس میں کسی کو جو ہے وہ سال ملا ہوگا، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 2 مہینے، کسی کو اپنے اپنے اعتبار سے جب ایمان لایا تو اب وہ اس جماعت میں شامل ہوا. لیکن دوسری طرف ایک تو وہ ٹائم ہی سمجھ لیں، دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ٹیچر حضرات اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک کلاس کے اندر 30-40 بچے ہیں، ان کو ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، استاد، اس کو ان کے نام بھی پتہ ہے، شکلیں بھی پتہ ہے، نیتیں بھی پتہ ہے، عادات جو سب کچھ پتہ ہے. اب اچانک اس کے اندر جو ہے وہ 100 بچہ لا کر آپ نے جو ہے وہ بٹھا دیا ہے. اب یہ استاد ہے تو وہی، لیکن اب نہ اس کو اس کے نام یاد ہیں، نہ اس کی شکلیں یاد ہیں. اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کل یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، پڑھا تو وہ دے گا. ٹھیک ہے نا، تو اب لا محالہ اس کلاس کا وہ لیول نہیں ہوگا جو اس کلاس کا تھا. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے آگے فتح مکہ کے وقت یہی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے، تبوک کے وقت یہ 25-30 ہزار تک پہنچ گئی تھی. تو اب ظاہر بات ہے کہ جو ہے نا یہ بات آگے جا رہی ہے. تو ویسے یہ سمجھ لیں کہ افراد تو وہی تھے، ظاہر ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے. تو ان کے ایمان کا لیول جو ہے نا وہ نہیں کم ہوا تھا. بحیثیت جماعت اوسط وہ کمی جو ہے نا واقع ہوئی. بہرحال جو ہے نا وہ یہ کمی ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر تو آ کر ہوئی ہے
احد میں، ٹھیک ہے نا، جب آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت مسلمان ایمان اور عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ عروج پر ہیں، اتنا عروج ہے کہ پھر کبھی جو ہے وہ کسی اسلامی جو ہے وہ جماعت کو، جماعت سے مراد جماعت تو وہی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ احد کی جماعت، فتح مکہ والی جماعت، تبوک والی جماعت، یا آج کوئی بھی جماعت، پھر کسی جماعت کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس طرح یا مطلب اس لیول کا ایمان جو ہے وہ پھر اسے نصیب نہیں ہوا، افراد کا اپنی جگہ ہوا ہوگا۔ تو اس وقت جب کہ مسلمان ایمان و عمل کے اعتبار سے عروج پر ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، ٹیسٹ نہیں ہوا، ٹیسٹ ہے احد، ٹیسٹ نہیں ہوا۔ اللہ اس وقت یہ آیتیں نازل کر رہا ہے کہ جن میں ایک پروگرام دیا جا رہا ہے۔ وہ پروگرام کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر تم زوال ایمان و عمل کا شکار ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا ہو جاؤ، پھوٹ تفرقہ، یہ تفرقہ ہو گیا نا کہ ایک جماعت جو ہے وہ احد میں علیحدہ ہو گئی، تو پھر تمہیں اس وقت دوبارہ جماعت بننے کے لیے یہ ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی لیکن اس بیماری کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا علاج نازل کیا ہے۔ تو گویا ابھی وہ بیماری میں کہہ رہا ہوں ایمان و عمل اور تفرقہ جو ہے نا وہ ابھی ظاہر نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان تو پورے عروج پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علاج جو ہے وہ نازل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آج آ جائیں، آج تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ہر اعتبار سے عروج ہے نا، آج تو وہ بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ زوال کے اعتبار سے عروج ہے نا، زوال علم کا ہو، ایمان کا ہو، عمل کا ہو، تفرقہ بازی کا ہو، زوال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہے کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا بھی آ جائے گا کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ تمہارا استحصال کریں گی اور تمہارے استحصال کے لیے خود استحصال کریں گی، دوسروں کو دعوت دیں گی، جیسے کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی لنگر چل رہا ہو تو بندہ جنوں مرضی سدا مار کے لے جاوے، تو ساتھ بلا کر لے جائیں۔ تو اب تو ایسا ہی ہے، اب وہ صحابہ جو تھے نا ان کے سامنے بات ہو رہی ہے نا، تو ان کے سامنے تو یہ حالات نہیں ہے جس میں ہم بیٹھے، تو انہوں نے جو بات کہی وہ کیا کہی؟ اللہ کے رسول، اچھا صحابہ کی تعداد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہزاروں میں ہی تھی نا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں کیا ہو جائے گا؟ اصل میں اس زمانے میں وہ بیماریاں، طاعون کی بیماری، کوئی اور بیماری ایسی آتی تھی، علاقے کے علاقے صاف ہو جاتے تھے، تو انہوں نے کہا شاید کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ آ جائے گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مر جائیں گے، تھوڑے رہ جائیں گے، چند رہ جائیں گے، پھر وہ اسی یہ سلوک ہوگا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا ہو جائے گا؟ ہماری تعداد کدھر چلی جائے گی؟ یا ہم بہت تھوڑے ہوں گے، اتنے تھوڑے ہو جائیں گے اس وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر یومئذ، نہیں اس دن تم بڑی کثیر تعداد میں ہوگے۔ اب یہ کثیر، ہزاروں والے تو لاکھوں کو کثیر کہتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ اربوں تک بات پہنچی ہوئی ہوگی، 1.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر ہیں، اور کس طرح فلسطین کے اندر جب ہو رہا ہے، اور مسلمان حکومتیں بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا،
اور کتنی کسی کو جو ہے وہ پریشانی ہے، اور کتنی کوئی اس زبان سے بھی بات ان کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جب اتنی پتلی حالت ہو جائے گی ہماری تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ تعداد بھی اتنی ہے اور حالت ہماری یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ فرمایا وہن، وہ بیماری ہے وہن۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ تو یہ جو ہے نا یہ وہ مسئلہ ہے جس کا حل یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ یعنی وہ جو کمزوری بعد میں ظاہر ہو رہی تھی احد میں، اس وقت تو میں پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ جو احد والے بھی ہیں نا، ان کا مقابلہ بھی اپنے ساتھ یا آج آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا۔ ان کا مقابلہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو بدر والوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا۔ تو ہم تو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ زوال کے اعتبار سے، علم و عمل اور ایمان کے اعتبار سے، تفرقے کے اعتبار سے زوال کی جو ہے وہ بلندی پر پہنچ گئے ہیں نا۔ وہ تو ایمان کی، بدر والے تو ایمان کی بلندی پر تھے، ہم زوال کی بلندی پر پہنچ گئے۔ تو یہ نسخہ اگر ہم سمجھے تو آج یہ ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اب آ جائیں جی اس نصیحت کو پڑھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے دیکھیں یہ خود بخود ابھی احد نہیں ہوئی تو یہ بات ویسے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، پھر کسی وقت کے لیے، کیونکہ قرآن تو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے نا۔ یعنی دیکھیں ایمان اور تقوی یہ دونوں تو لازم کٹھی چیزیں ہیں نا۔ حقیقی ایمان حقیقی اور تقوی علیحدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بھی بدر کے فاتحین، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اپنے تقوی اور ایمان کا ٹیسٹ دے چکے ہیں تو وہ پھر ایسے ارریلیونٹ لگتی ہے نا۔ بندہ کہتا ہے کہ یار اچھا یہ کسی اور وقت کے لیے یا کسی اور قسم کے مسلمان ہوں گے جن کے لیے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اصل میں دیکھیں یہ سمجھ لیں، بیماری بعض اوقات لگی ہوتی ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہوں۔ بندہ یہاں ٹھیک بیٹھا ہوتا ہے، سب اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، وہاں جاتا ہے گرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو اس کو پرابلم تو یہیں تھا، یہ پتہ نہیں کب سے تھا اس کو پرابلم، ٹھیک ہے نا، اور گرا مر گیا۔ اسی طرح اچھا خاصا چل رہا ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹیسٹ میں جاتا ہے تو کہتا ہے کینسر ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ نہیں، میں تو فیل کچھ نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا تو نہیں کر رہا لیکن تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ یہ آگے احد میں جا کر ظاہر ہو جانی ہے یہ مرض، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس ٹیسٹ میں یہ وہ جیسے کہتا ہے نا کہ کیا اس کو کہتے ہیں ایکس رے کے اندر آ جانی ہے، وہ ایکس رے ہے احد، اس میں یہ چیز آ جانی ہے۔ تو اسی وقت وارن کر دیا، ایڈوانس وارن کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ایک احساس کا نام ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں، اور میں نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے پاؤں سے، نہ اپنی نظر سے، نہ اپنے دماغ سے
اپنے وجود سے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، یہ احساس اس کے اندر جو ہے وہ ہر وقت رہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جو میرے اوپر واجب ہے میں اسے نظر انداز نہ کر بیٹھوں، یا حکم اس فرمان کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے اوپر عمل نہ کروں، میں محتاط رہوں کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کروں، عمل کر کے زندگی گزاروں۔ یہ ہے تقوی، اس احساس کا نام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر، مسجد کے اندر جو ہے وہ بیٹھے تھے، لوگوں کو قرآن کے حوالے سے نصیحتیں کر رہے تھے، تو اسی میں لفظ تقوی آ گیا قرآن کریم میں۔ تو تقوی پھر کوئی صفحہ ایسا ہوگا اس کا ذکر آ ہی جاتا ہے، بہت زیادہ تقوی کا ذکر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو تھے ان سے مخاطب ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو تم تقوی کا کوئی ایسا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دو جو ساری مجلس کو سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں، بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کسی آدمی کے پاس علم بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے نا وہ دوسرے کو نہیں پہنچ رہا ہوتا، یعنی ابلاغ اسے نہیں آتا، اپنی بات پہنچا نہیں سکتا۔ اور دوسرا آدمی جو ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن جتنا ہوتا ہے اتنا وہ دوسری طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ استاد کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخاطبین جو ہے نا ان کو اپنی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پہنچا سکے، ان کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ نے جنگل میں سفر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانے والے جو ہے ان کا کام جنگلوں ہی کے اندر جو ہے وہ ہوتا تھا، تو جنگل کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آنا جانا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کس طرح جنگل میں سے گزرتے تھے؟ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک سڑک ہے، آپ اس پر جا رہے ہیں تو وہاں تو آپ سٹریٹ جا رہے ہیں نا سڑک کے اوپر، لیکن جنگل میں کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی ڈنڈی نہیں ہے، وہاں تو آپ جائیں گے تو نیچے بھی احتیاط ہے، گھاس ہے، کوئی اور اس طرح کانٹے دار کوئی وہ بکھڑا لیندڑا کوئی چیز، پھر اس کے اندر کوئی سانپ بچھو بیٹھا ہوا، کیونکہ جہاں سے آپ کا گزر ہے نا وہاں سے ایسی چیزیں ہٹ جاتی ہیں، لیکن وہاں کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ جب گزر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اوپر سے بھی کوئی شاخ لٹکی ہو سکتی ہے، جنگل جو ہوا تو اس سے آپ کا لباس، پگڑی پھنس جائے گی اوپر، دائیں بھی بائیں بھی، تو عربوں کا لباس جو ہے وہ کھلا سا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ جنگل میں سے کیسے گزرتے تھے، تو انہوں نے اپنے لباس کو لپیٹا، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کونج لینا، تو اس کو لپیٹ کر جو ہے نا وہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب جاتا تھا تو سٹریٹ نہیں جاتا تھا، اوپر سے بھی احتیاط ہے، نیچے سے بھی احتیاط ہے، دائیں سے بھی بائیں سے، پھر چلتے چلتے آگے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی درخت آ گیا، کوئی جھاڑی آ گئی ہے، پھر اب وہ جھاڑی کا چکر کاٹ کے دائیں سے یا بائیں سے
پھر آگے جا رہے ہیں، پھر آگے چلتے کوئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بچتے بچاتے جنگل کراس کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہی طرز عمل تقویٰ ہے امیر المومنین، یہ دنیا خاردار جنگل ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ نیچے بھی اوپر بھی دائیں بائیں ہر جگہ شیطان ایک کانٹا ہے، جس میں آپ کا لباس الجھ سکتا ہے، آپ الجھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے گزرنا ہے تو احتیاط سے گزرنا ہے۔ یعنی یہ جو کس چیز سے احتیاط کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس کے حوالے سے فکر مند رہنا کہ جب نماز میں نے اتنے بجے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کوئی جو کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی متفق کر رہنا کہ اس کو وقت کے اوپر جب انجام دیں، اس کو وہ دیا جا سکے، نظر انداز نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤں، اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نافرمانی نہ ہو یا کوئی فرمان جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو جائے یا نظر انداز نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو انسان ہے نا، کلو بنی آدم خطاؤن، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وخیر الخطائین توابون، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ جس طرح میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ گاڑی چلانے والے کا ٹائر، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ موبائل سننے لگے تو ٹائر سڑک سے نیچے اتر گیا، تو فوراً کیا ہے؟ سٹیئرنگ کو پھیر کر ٹائر جو ہے وہ سڑک کے اوپر لاؤ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لیٹ نہیں کرنا، اس کو اوپر لانا، اسی کا نام توبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب محسوس ہوا کہ میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں کوئی ایسا کام چھوڑ بیٹھا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، فوراً اس کی تلافی توبہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھا کرنا۔ تو اس طرح جو توبہ ہے وہ 100 بار بھی دن میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ابھی میں نے کی تھی، اور جب اس پر عمل کریں گے ہم تو لامحالہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کمی واقعہ بھی ہو جائے گی۔ بہرحال جو ہے وہ یہ ہے توبہ کر کے پھر سیدھا ہونا، توبہ کر کے پھر سیدھا ہونا۔ میں نے اپنے درسوں میں یہ بات بہت بتائی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، بات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، ماننا ہے اللہ کا بھی حکم اور ماننا ہے اللہ کے رسول کا بھی حکم۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتہ ہی، جتنا اس کا حق ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کی تاکید کے حوالے سے اس سے زیادہ زوردار آیت کوئی نہیں ہے، پورا پریشر حق کا تقاتہ، جتنا اللہ کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی گھبرا گئے تھے کہ اللہ کا حق، یہ حق اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں، ہزاروں دنیا سڑک پر ادھر ادھر کراس ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن پھر اچانک آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگے کوئی 2-4 پولیس والے کھڑے ہیں، وردی سے اندازہ ہوتا ہے نا، تو فوراً ہی آپ کی کچھ جو ہے نا وہ دماغ اور آپ کے اعصاب، ان کے اندر بھی کچھ ہلچل پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ یار پولیس والے ہو ہی سکتے ہیں، مسئلہ نہ بن جائے، لائسنس نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی کسی کا ہی ہے، کس سے مانگ کے لیا۔ اچھا اب آپ جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی پتہ نہیں، واضح نہیں ہوا کہ پولیس والے ہیں یا ویسے ہیں، اچھا اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جی ہے پولیس والا، سپاہی ہوگا، 500 روپے 1000 روپے لے لے گا، چلیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں،
اچھا جیسے جیسے اب آپ قریب جا رہے ہیں تو اب آپ نے محسوس کیا کہ ایک آدمی تو وہ بھی ہے کہ جس کے اوپر کوئی پھول لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا یار یہ تو بات سیریس ہے، مسئلہ بڑا ہے، یہ 1500 والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ کی وہ کیفیت تھی اس میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ کس بنیاد کے اوپر آئی ہے؟ اب اس کا وہ عہدہ دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر۔ اچھا، کرتے کرتے آپ قریب چلے گئے، تو جب آپ نے قریب گئے تو آپ کو پتا چلا، کیونکہ وہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں کہ عام آنے والے کو بعد میں ہی پتا لگتا ہے، کیونکہ ورنہ وہ پیچھے ہی مڑ جاتا ہے۔ تو ایک گاڑی بھی کھڑی تھی جس کے اندر مجسٹریٹ یا ڈی سی اے سی بیٹھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کہا کہ یہ تو موٹر سائیکل بھی لے کر جائے گا اور مجھے بھی لے کر جائے گا، تو اب آپ کی کیفیت، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ کس بنیاد کے اوپر آئی ہے؟ اس کے مقام کی وجہ سے ہے۔ مقام کیا ہے؟ کہ وہ آپ کا کیا کر سکتا ہے، آپ کا کیا بھلا کر سکتا ہے اور کیا برا کر سکتا ہے۔ تو اللہ میرا کیا بھلا کر سکتا ہے اور اللہ میرا کیا برا کر سکتا ہے، حق کا تقاتے ہی کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ تو ہم تو اس بات کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم جو سمجھیں گے وہ بھی بہت تھوڑا ہوگا کہ اللہ ہمارا کیا بھلا کر سکتا ہے اور اللہ ہمارا کیا برا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کا حق کے مطابق تقوی کہاں سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو پورا زور لگا کر، استطاعت کے مطابق، جتنی استطاعت ہے۔ لیکن استطاعت کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے کہ کتنی تمہارے اندر استطاعت تھی تو کتنا تم نے خیال رکھا۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلے اس کو دوبارہ سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، بچ بچ کر زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ بچ کر جو ہے وہ زندگی گزارو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم حالت مسلمانی میں نہ ہو، یعنی تمہاری حالت مسلمان کی نہیں ہے اور تمہیں موت آ گئی، تو یہ تو پھر تقوی کے برخلاف ہو گیا کام۔ ایسا نہ ہو جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان نہ ہوں، ہم تو مرتے ہی مسلمان ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بچہ کتنے سال کی عمر میں ملا؟ 100 سال کی عمر میں، اور کوئی 14-15 سال کے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام تو ہوگا 115 سال کے، تو 115 سال میں جو دعا مانگی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ کیا مانگی ہے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اسی طریقے سے آئندہ بھی مسلمانی کی توفیق دیے رکھنا۔ یعنی 115 سال جس طرح توفیق دی ہے اور اس وقت دی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ امت مسلمہ ہے۔ تو اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ مسلم اصل میں کیا ہے؟ مسلم ہے فرما بردار، اور فرما بردار تو جب فرمان کو مان رہا ہوتا ہے اسی وقت ہی فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ فرمان کو نہیں مان رہا اس وقت وہ نافرمان ہوتا ہے۔ وہ بے شک سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو پھر وہی بات ہے کہ کسی کا نام جو ہے وہ امانت رکھ دیا لیکن اس نے تو کبھی امانت داری کا سوچا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانی تو اصل میں فرما برداری ہے، اور وہ میں نے بتایا کہ کبھی بھی نافرمانی ہو جائے تو وہ آپ حد سے باہر آ گئے ہیں، میرا پاؤں حد سے آگے نکل گیا ہے، اب اس کو میں نے واپس لانا ہے توبہ کے ذریعے۔
اور کوئی ڈر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. استغفار توبہ ہی ہوتی ہے. تو 100 بار بھی ہمیں توبہ کرنی پڑے تو کریں. ٹھیک ہے نا. تو واپس آئیں. اگر ایسی حالت میں کہ توبہ واجب تھی میں نے کی نہیں اور موت آ گئی, تو یہ فرشتہ کس کی, فرما بردار کی جان نکال کر لے جا رہا ہے یا نافرمان کی؟ یہ مسلم ہے یا حالت اسلام میں نہیں ہے؟ اچھا, بعض اوقات تو ہم تو اکثر اس طرح ہی سوچتے ہیں نا, لیکن بعض اوقات تو آدمی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ اندر آ رہا ہے اور کب باہر جا رہا ہے. ایک آدمی مستقل رشوت لے رہا ہے, تو آپ کب کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کے گھر میں روٹی حلال کی تھی؟ اس نے اسی سے اپنا مکان بھی بنا لیا, اسی سے اس کی لاش جائے گی. وہ کم تولنے والا ہے, چلیں آج ایک دن اس نے نہیں بھی تولا تو کوئی نہیں, کہ پرسوں تول لے گا, اگلے دن تول لے گا, یہ تو اس کا روٹین ہے. بعض عمل وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر جو ہے نا وہ آپ نے کیا تو وہیں ختم ہو گیا. بعض عمل وہ ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ چلتا ہے. ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے تو کوئی تو کاروبار کر رہا ہے, تو کب اس نے توبہ کرنی ہے؟ تو کب اس نے پاؤں پیچھے ہٹانا ہے؟ یہ تو اسی طرح ہی چلتا رہنا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اب تو وہ ختم ہو گیا ہے, سینما بنا کے اس نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے, تو اس کی تو ساری بزنس ہے. کب اس نے توبہ کی اور کب وہ جو ہے وہ, اس نے تو اگر حج بھی کر لیا تو اسی سے اس نے کر لیا نا, بلکہ اگلی نسل کو بھی وہی ہینڈ اوور کر کے چلا جائے گا. تو فرمایا اتنے محتاج ہو جاؤ, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ جب تمہاری جان نکلے تو ایسا نہ ہو فرشتہ آیا ہو اور تم اس وقت حالت اسلام میں نہیں ہو, حالت مسلمانی میں نہیں ہو, اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی جو ہے وہ تم کر رہے ہو. تو یہ جی پہلی آیت, پہلی سے مراد جو آج ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت نمبر 102. اب اگلی بات, یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ کوئی آپ نے تعمیر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اینٹ کا معیار دیکھتے ہیں نا, اینٹ کس معیار کی ہونی چاہیے. تو جب تفرقے کا شکار مسلمانوں کو امت بنانا ہے تو اب اس میں اینٹ کا کردار فرد کا ہے, افراد کا فرد جمع ہوگا تو جماعت بنے گی نا. تو اینٹ فرد ہے, تو اینٹ کو پختہ کیا گیا کہ ہر آدمی اپنی جگہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرے اور یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ تعالی کا نافرمان نہیں مرنا, مجھے حالت مسلمانی میں مرنا ہے. تو اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب جنہوں نے بھی یہ عہد کر لیا ہے کہ بھئی ہمیں مسلمان جینا اور مسلمان مرنا ہے, ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, تو فرمایا تم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب اللہ کی رسی کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جاؤ. اعتصام باللہ یہ بھی جو ہے وہ آتا ہے, یعنی اپنے تحفظ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا, اللہ کے ساتھ چمٹ جانا. ویسے اعتصام باللہ تو اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے, اس سے پیچھے آیا بھی ہے کہ یہ الفاظ بہرحال اس سے پیچھے قریب جو ہے نا وہ اس میں آئے بھی ہیں آیات کے اندر. وہ جس طرح بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کھیل رہا ہوتا ہے, تو کوئی دوسرا بندہ اس بچے کی طرف آنکھیں نکالے نا, اسے ڈرائے, اب وہ
اپنے آپ یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں سے یا منہ سے ڈرا رہا ہے نا، بول تو نہیں رہا، تھوڑا فاصلے پر ماں ہے بچے کی، وہ بچہ جو ہے یا تھوڑی سی اپنی شکل ٹیڑھی کر کے اس کو جب وہ ڈراتا تو بچہ بھاگ کر کدھر جاتا ہے؟ چمٹتا کس کو جا کر؟ ماں کو چمٹتا ہے، خطرے سے بچنے کے لیے ماں کو چمٹتا ہے۔ تو اب تم کس کے ساتھ چمٹ جاؤ؟ بحبل اللہ۔ اللہ چمٹنا تو لامحالہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے ایک ذریعے سے، کیونکہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا تو ہے نہیں جہاں جا کر چمٹ جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو رسی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، ترفع بید اللہ و ترفع بایدیکم، اس کا ایک سرا وہ لوح محفوظ ہے اور ایک تمہارے پاس ہے۔ تو اب جنہوں نے وہ اینٹیں پختہ ہو گئی ہیں نا، جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے مسلمان جینا اور مسلمان مرنا، تو کہا کہ اب تم اس قرآن کے ساتھ جاؤ چمٹ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم سب جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی اس رسی، اس قرآن کے ساتھ جاؤ چمٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ چمٹ کر کیا ہے؟ جمیعاً، یعنی تمہاری جو حالت ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ تم ایک ایسی جماعت ہو جو ایسا اکٹھ ہو جو اللہ کی رسی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کوئی ایسی چیز ہے، ڈنڈا سمجھ لیں، رسی سمجھ لیں، میں نے یہاں پکڑا، آپ نے پکڑا، تو ہم کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہی ہے۔ یا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے، ویسے تو انسان کے جسم میں بے شمار پرزے ہیں نا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ جو انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز ہے وہ ہے ریڑھ کی ہڈی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تنا ہے اور ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، تو اس کو جوڑا کس نے ہے؟ وہ تنے نے۔ تو وہ جو ایک درخت کی شکل اختیار کی ہے اس نے، وہ اس تنے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ ہر شاخ تنے سے علیحدہ ہو جائے تو وہ درخت نہیں رہتا۔ یعنی تم جماعت بنے ہو تو تمہارے درمیان کون سی چیز ہے جس کے ساتھ تم جڑ کر بنے ہو؟ ویسے پہلے تو تم اکیلے اکیلے تھے نا، اپنی اپنی جگہ ہر ایک نے تقوی اختیار کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکڑ لو اپنے تحفظ کے لیے، اور اس کو پکڑ کر جو ہے وہ تم ایک جماعت بن جاؤ۔ اس کو پکڑنے کے نتیجے کے اندر، قرآن کے ساتھ جڑنے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تم ایک ایسا اکٹھ بن جاؤ، ایک ایسی جماعت بن جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام کے اوپر جو ہے نا وہ تفرقے کو ختم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے کلام کو بیان فرمایا ہے۔ یہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 بھی ہے، 213، جس میں یہ کافی بڑی آیت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، پھر ان کو اپنا کلام دیا تاکہ اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کے اختلافات ختم ہوں، ان کا تفرقہ ختم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، تو وہ فرقے پسند نہیں کیے، تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان کے 72 تھے، تو فرمایا تمہارے 73 بن جائیں گے۔ تو یہ تفرقہ جو ہے، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور یہ تفرقہ کیسے وجود میں آئے گا؟ جب آپ اس رسی سے علیحدہ ہو جائیں گے۔
اس سے کٹ جائیں گے، اس سے تعلق کمزور ہوگا. جتنا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اتنا ہی پھر آپ جو ہے آپ کا بامی تعلق مضبوط ہو جائے گا. گویا کہ ان لوگوں کو جوڑنے والی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب دیوار بنانی ہے تو اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا، سیمنٹ. تو یہاں افراد کو جوڑنے کا سیمنٹ کون سا ہے؟ یہ قرآن ہے. تمہیں یہ قرآن جوڑنے والا مسالہ تمہارے لیے ہے. تو فرمایا کہ ولا تفرقوا، اور دیکھو اس سے متفرق نہ ہو جاؤ. اب کیسے یہ تمہیں جوڑ دے گی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں جلدی اعتبار بھی نہیں آتا نا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز بتا رہا ہے کہ جو پہلے استعمال ہو چکی ہے، یعنی اس کے جو بھی نتائج ہیں نا وہ تم دیکھ چکے ہو. ایک دوائی ہے، تم نے استعمال کر لی، پتہ لگ گیا کہ اس سے آپ میں بہتری آئی ہے یا بہتری نہیں آئی. تو فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. یہ نعمت کس کو کہا گیا؟ وہ جسے رسی کہا گیا، قرآن. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی. کب ہوئی؟ اذ کنتم اعداء، جس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب یہ دشمن، وہاں عرب کے اندر تو حکومت نہیں تھی نا جس طرح آج ہمارے اب تو ساری دنیا میں حکومتیں ہی ہیں. اس وقت یہ عرب کا علاقہ جو ہے یہاں تو کوئی حکومت نہیں تھی. اور وہاں مکہ میں بھی جو ہے نا وہ اگرچہ قبیلہ ایک ہی تھا، خاندانوں کی دشمنیاں تھیں، تو دشمنیاں چلتی رہتی تھی. لیکن جب مدینے آئے ہیں تو مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. 100 سال ہو گیا تھا ان کی آپس کے اندر جو ہے وہ نا قبائلی لڑائی. اور قبائلی لڑائی اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی 15-16 دن 20 دن ہوئی ختم ہو گئی. نہیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ کے وہاں وہ ہمارے سپاہ صحابہ اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے سنی شیعہ سنی کی لڑائی، یا وہ مہاجر پختون کی لڑائی، یہ ایک پھر طویل عرصہ جو ہے وہ چلتی ہے. تو اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جتنا جب ایک پارٹی کا یا ایک جو ہے وہ گروہ کا موقع لگا ایک قبیلے کو، تو اس نے دوسرے قبیلے کا نقصان کر دیا، اس کے بندے مار دیے، دوسروں نے ان کے مار دیے. اور پھر جب یہ چلتے چلتے ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ ہی لمبا چلا جائے نا تو پھر لوگوں کو اس سے پریشانی بھی ہونے لگتی ہے. ہمارے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے وہ شیعوں کے مر گئے اور سنیوں کے بھی اسی طرح ہوئے. تو پھر لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے نتائج آتے ہیں نا کہ جی اتنے بچے یتیم ہو گئے، اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کسی کے ماں باپ جو ہے ان کو اب سنبھالنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 100 سال سے چلی آ رہی تھی، اور وہاں بھی یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جو لوگ تھے نا سنجیدہ لوگ، وہ اب کہتے تھے کہ جی بڑا قتل و غارت ہو گیا، کسی طریقے سے ختم ہو جائے. لیکن ختم ہو نہیں پا رہی تھی. کیوں ختم نہیں ہو پا رہی تھی؟ ظاہر ہے جن کے سب سے آخر پہ مرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لے لیں گے، تو پھر روک دینا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم بدلہ لے لیں، پھر صلح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح چلتی رہتی تھی. لیکن جس طرح مکہ کے اندر ہوا کہ جو بھی ایمان لایا وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اور اب وہ پچھلی جو بھی ان کی کوئی عداوت تھی یا کوئی پرخاش تھی وہ ختم ہو گئی. اور اسی طرح یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد پھر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی قرآن کی دعوت کے لیے بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی پڑ گیا تھا مکری، جس طرح وہ ہمارے کہتے تھے قاری صاحب آ گئے تو وہ مکری جد، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا قرآن پڑھانا، قرآن سنانا، ان کو سمجھانا، تو وہ جہاں کہیں بھی نکلتے تھے نا، گلی میں جا رہے تھے، یا وہ کہتے جال مکری، وہ قرآن پڑھانے والا آ گیا، ٹھیک ہے، اس طرح ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ تو اب اوس کا آدمی آ رہا ہے اور خزرج کا آدمی آ رہا ہے، اور جب وہ قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وہ پرانی دشمنی بھول رہے ہیں، کرتے کرتے وہ پورے کے پورے قبیلے ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے، قرآن کے ذریعے سے ان کی پرانی دشمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک ایسا نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے جو تم پہلے استعمال کر کے دیکھ چکے ہو، اور پرابلم یہ تھا کہ ایسا تھا کہ تم سے اس کا حل ممکن نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نعمت نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس قرآن نے تمہیں تمہارے اختلافات ختم کیے، تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی تم بت پوجنے والے لوگ تھے، مکے والے ہوں یا مدینے والے ہوں، تو چلیں جی، اگر تمہاری یہ دنیا کا مسئلہ نہ بھی ہوتا تو تم اپنے اس عقائد کی وجہ سے، اپنے نظریات کی وجہ سے تم تو جہنم میں جانے والے تھے۔ تو وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے جو ہے وہ کھڑے تھے، لیکن اس نعمت نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا اس طرح اللہ تعالی اپنی جو ہے وہ یہ آیات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم اس سے رہنمائی لے لو۔ اچھا جی، اب ذرا نوٹ کریں کہ یہ آیات کس لیے بیان ہو رہی ہیں؟ رہنمائی کے لیے۔ رہنمائی وہ جس وقت آپ نے وہ کام کرنا ہے نا، تو اس وقت کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن کو سمجھے بغیر تو نہیں آ سکتا نا۔ ایک ہے قرآن کو صرف پڑھنا ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل اور بات ہے۔ اصلاً ثواب دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے یہ رہنمائی کے لیے جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ ہم بدقسمتی سے اس سے رہنمائی نہیں لیتے اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ثواب کے لیے بس۔ تو یہاں نوٹ کریں، مطلب یہ ہے کہ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کر رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس سے رہنمائی لے لو۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ کوئی آپ سفر کرتے ہیں تو کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی نقشہ دے دیتا ہے، تو وہ نقشہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ جیب میں رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس نقشے کو نکال کر جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ نقشہ مجھے کس طرف لے جانا چاہتا ہے، کیا رہنمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہی اس کا فائدہ ہے نا، وہ اس کا آپ کی جیب میں ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات اس لیے اللہ نازل کر رہا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے راہ پوچھ لو، رہنمائی لے لو۔
تو اگر تم چلتے ہی جا رہے ہو اور رستے میں سے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو، نہ وہ نقشہ نکال کر دیکھتے، تو پھر جا گرو گے کہیں۔ اب تیسری آیت آ گئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک امت ہو، کس کام کے لیے؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دینے والی ہو۔ یعنی اب آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہوگی نا کہ پہلے تو وہ افراد کی بات ہے، تقوی اختیار کریں، پھر وہ قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، قرآن کے سے چمٹ کر ایک جماعت بن گئے۔ اب اس جماعت کا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، یہ خیر کی طرف دعوت دینے والی جماعت کی بات ہو رہی ہے، جو خود ہی خیر کے ساتھ نہیں چمٹی، جس نے خود ہی تقوی اختیار نہیں کیا، تو اس نے کیا کرنا؟ اچھا، خیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا خیر قرآن حکیم ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بڑا خیر اللہ کی کتاب ہے۔ اور خود قرآن میں کئی جگہ، میں صرف ایک حوالہ دوں گا جہاں قرآن کو خیر کہا گیا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، من خیر من ربکم، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر خیر نازل ہو، یہ قرآن۔ اچھا، اس کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسے یہ قرآن عطا ہو گیا، یہ خیر اسے عطا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یدعون دعوت دے رہی ہو، بلا رہی ہو، کن کو؟ جو نہیں چمٹے ہوئے ان کو بلا رہی ہو کہ آؤ چمٹو، تقوی اختیار کرو، اینو پھڑو، ٹھیک ہے؟ ان کو جو ہے وہ خیر کی طرف، قرآن کی طرف جو ہے وہ بلا رہی ہو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ، یہ خیر کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت قرآن کی دعوت بہت، آپ کہہ لیں کہ تھوڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ دیکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں قرآن کی دعوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کا کہا تھا، قرآن کی تبلیغ کا کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا وہ یہ قرآن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آگے نصیحت کی وہ کیا کہا؟ بلغوا انی ولو آیۃ، ابلاغ کرو، تبلیغ کرو، اگرچہ ایک آیت کی تم نے جو وہ کی ہو۔ یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا قرآن کے بارے میں، من قال بہ صدقہ، جس نے بھی اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، من قال بہ صدقہ، ومن عمل بہ اجر، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر عمل کیا اس نے اجر پا لیا۔ من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری بات جس کے لیے میں نے یہ سنائی، فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ، جو اس قرآن کی طرف دعوت دینے لگ گیا، قرآن کا دائی بن گیا، قرآن کی تبلیغ کرنے لگ گیا، قرآن کو پہنچانے لگ گیا، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، کسی کو ملی نہیں ملی، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ اب ہماری جو بدقسمتی ہے نا، میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، شاید بہت زیادہ ہی کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر یہ سمجھ لیں، میں کہا کرتا ہوں کبھی آپ سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، میری بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اسے چھوڑ دینا۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر
70 سال بعد مرنے والا قرآن کی 70 آیتیں وضاحت سے نہیں جانتا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ قرآن کب کے لیے ملا تھا؟ تو ایسے نکل گئے۔ اور 99% آدمی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی مرتے ہیں۔ اور جب مرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے جی یہ کفن تے کلمہ لکھ دو، یہ اندر قرآن رکھ دو، انہیں اٹھ اٹھ پڑھنے ہیں۔ جب اس کے پڑھنے کا وقت تھا تو اس نے تو پڑھا ہی نہیں، اس نے سیکھا ہی نہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سے بھی بڑا صدمے کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ 100 مولوی آپ اکٹھا کر لیں ایک طرف سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی اس میں فرق نہ کریں، 100 مولوی میں سے ایک آدھ کوئی قرآن آتا ہوگا۔ قرآن آنے سے میں یہ نہیں کہتا حافظ تو ہر کوئی ہوگا، وہ قرآن کا ابلاغ کر سکے، قرآن کی تبلیغ کر سکے، قرآن سمجھا سکے، وہ اس سے نہیں ہے۔ وہ جتنی ریشو میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ویسے عام لوگوں میں اتنی ہی مولویوں میں ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مدرسہ یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، مسجد یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے۔ اب بریلوی مسجد مدرسے نے بریلوی تیار کرنا ہے، دیوبندی نے دیوبندی تیار کرنا ہے، اہل حدیث نے اہل حدیث کرنا ہے، شیعہ نے شیعہ تیار کرنا ہے، کیونکہ آگے مارکیٹ اسی کی ہے۔ وہ جو بریلوی مسجد ہے وہ جب مولوی رکھے گی تو پہلے پرائرٹی کس چیز کو ہے کہ یہ بریلوی ہے اور پکا بریلوی ہے، اور اس کے ایک ایک عمل پہ دھیان کرنا انہوں نے کہ کسے پاسے بریلویاں جو گھٹتا نہیں، کتے لوگ کہتے نہیں آیا منہ لکو کے آیا ہوئے دیوبندی تے بڑے بریلوی ہو، ٹھیک ہے۔ لہذا وہ سارا زور اسی بات پر صبح شام دوپہر رات اگے پیچھے یہی ثابت کرنے میں لگائے گا کہ میرے تو ود بریلوی کوئی نہیں، یہی دیوبندی، یہی اہل حدیث، یہی شیعہ۔ اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن تو چلا گیا پچھلے، قرآن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ جنازہ پڑا ہوگا تو جو اہل حدیث ہے وہ وہاں کھڑا ہو کر جائے، وہ لگ جائے گا اپنا مسلک سنانے، دیوبندی اپنا مسلک سنانے، بریلوی اپنا مسلک سنانے لگ جائے گا۔ تو قرآن کدھر گیا؟ قرآن تو ویسے ہی جو ہے نا، وہ مجھے کوئی آدمی بتائے کہ کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے اور کون سی بریلوی کی مسجد ہے، کون سی دیوبندی کی مسجد ہے، شیعہ کی مسجد ہے، میں صرف وہاں خطاب کروں گا، نماز وہ خود پڑھا لے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، کیونکہ پہلے وہ چیک کریں گے کہ یہ جو بریلوی ہے وہ چیک کرے گا بریلوی ہے، پھر اس کا قرآن بھی ہم سنیں گے، یہ اہل حدیث ہے پھر یہ سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اکا دکا ہو سکتے ہیں، وہ تو استثناءات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن روٹین یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو چلا گیا پیچھے۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہاں فرمایا کہ ایسی جماعت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس قرآن کی طرف جو ہے وہ بلانے والی، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور معروف کا حکم دینے والی، منکرات سے روکنے والی۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ معروف کا حکم کون دے سکتا ہے؟ حکم کے لیے تو حکومت چاہیے، طاقت چاہیے، پاور چاہیے، ورنہ آپ دیں نہیں دے سکتے، مشورہ دے سکتے ہیں۔ حکم تو کوئی حکمران ہی دیتا ہے، حاکم ہی دیتا ہے، تو یہ تو صرف مشورہ ہی ہے، جو ہے وہ میں بھی دے دوں، آپ بھی دے دیں، کوئی اور بھی دے دیں۔ اور منکرات سے بھی روکنا جو سب سے اونچا، وہ بھی کسی حکمران کا ہی کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے طاقت سے روکے، اونچا درجہ تو یہ ہے۔ تو طاقت سے تو کون روکا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا آپ نے؟
کبھی نہیں دیکھا. مشورہ ہی ہے وہ، یا دل سے برا جاننے والی بات رہ گئی ہے یا کسی کو زبان سے کہہ دیا اس نے مانا مانا نہیں مانا نہ سے. ایک اور بھی حدیث ہے بڑی سخت. فرمایا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت سے پہلے جو ہے وہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا کسی امت کی طرف، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امت میں سے کچھ صحابی اور کچھ حواری دے دیتا تھا، ساتھی دے دیتا تھا. جب وہ رسول چلا جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ صحابی حواری کیا کرتے تھے؟ یا خذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، تو وہ اس کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک امر کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ناخلف آ جاتے تھے، جیسے ہم آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج. اور وہ ناخلف کیا ہوتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. آپ اندازہ کریں سورہ صف میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو یہ تمہارے ایمان کے برخلاف ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے. تو کس کے تضاد نہیں ہے؟ میرے سمیت آپ بتائیں اگر آپ میں کوئی ہے جس کے نہیں تضاد ہے. تو فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسے مسلمان تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کرتے تھے وہ امر نہیں تھا، اللہ کا رسول کا امر نہیں تھا، کرتے تھے دین کا نام لے کر کرتے تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن، طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ بغیر طاقت قوت حکمرانی کے پورے اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر دیکھیں میں واضح کر دوں، قرآن میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے کرنا نا تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک حکم اور بھی دیا ہے. سورہ نور کے آغاز میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا مرد کرے یا عورت کرے تو اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کے لیے سنگسار کیا. اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ آپ نے کسی جاہل کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی جماعت کو، ٹھیک ہے نا، کوئی تبلیغی جماعت، کوئی جماعت اسلامی، کوئی تنظیم اسلامی، کوئی شبان المسلمین، کوئی بڑی سے بڑی جماعت، ٹھیک ہے، بہت بڑی دیندار جماعت کو، بہت بڑا پیر بزرگ اللہ والا، ٹھیک ہے، اس پر اس کو عمل کرتے دیکھا. یہ کس کے لیے ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اچھا اور سنیں، میں چوری سے بچ سکتا ہوں، اللہ نے حکم کیا دیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور عورت ہو یا مرد ہو تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. قرآن کے ان احکامات کے یہ کس کے لیے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کس کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون.
کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، ایک پر نہیں رکھتے؟ ایک کو مانتے ہو، تم نے اس کو تو مانا کہ زنا نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ زنا کا رستہ بند کرنا ہے، زانی کو سزا دینی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں سود، میں سود سے بچ سکتا ہوں، آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا صرف اتنا کہا کہ خود بچ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاشرے سے ختم مٹایا، تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یحب الظالمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سے ظالم اور ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اور نوٹ کریں، یہ ظلم کا خاتمہ مکہ میں کیا یا مدینے آنے کے بعد ہوا؟ مدینے آنے کے بعد۔ مکہ میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ پڑھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوتا تھا، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حکم ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت ممکن نہیں تھا، حکومت کے بغیر، طاقت کے بغیر ممکن نہیں تھا، پھر وہ طاقت حاصل کی ہے، تو پھر کیوں نہیں کہ ایسے واقعات ہوئے کہ جی کسی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا لیا اور کسی نے کسی اور کو جو ہے وہ لٹا لیا، پھر یہ واقعات کیوں ختم ہو گئے؟ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے کلائمیکس تو وہی ہے، اللہ کے دین کے اوپر صحیح معنوں میں اگر ہم کہیں کہ پورے کے پورے دین پر جو اللہ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ تو یہ رستہ ہے، اس مقام تک پہنچنا جہاں پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی تک پہنچے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک حکمران کے طور پر دنیا سے گئے اور اللہ کے سارے حکموں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ کیا کرایا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ قرآن کی طرف بلانے والی ایسی جماعت جو قرآن کی طرف بلانے والی ہو، معروف کا حکم دینے والی، منکرات سے روکنے والی، آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں نوٹ کر لیں، اگر حکمرانی قائم نہیں بھی ہوتی، پھر اللہ کو تو جواب دینا ہے نا کہ میں نے جن حکموں پر عمل نہیں کیا، میرے پاس کیا جواز ہے؟ معذرۃ الی ربکم، وہ یہ ہے کہ میں خود بچا اور میں نے پورا زور مارا، میں نے اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں وہ بھرپور طریقے سے جو وہ لگائی، اور نہیں ہو سکا تو نوح علیہ السلام سے بھی نہیں ہو سکا۔ حساب اللہ نے لینا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کتنا کر سکتے تھے، تم نے کیا کتنا ہے، تم کتنے مخلص تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو پتا ہے۔ تو وہ تو کئی پیغمبر بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے نا۔ تو اصل وہ مچھلی والوں کا واقعہ آتا ہے نا سورہ اعراف میں، انہوں نے کہا جی چلو مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو دوسرے کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ بھئی بڑا روک روک کے دیکھا ہے، چھوڑو ان لوگوں کو ہم نے سمجھا دیکھا، اب ان کو جہنم واصل ہونے دو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم، ہم تمہارے رب کے ہاں کوئی معذرت پیش کر سکیں گے؟ بھئی ہم نے تو کیا ہے، زور کوشش کی ہے، لگے رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کھیت سے فصل لینا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کے تقاضے سارے پورے کرتے ہیں، ہل اچھا چلاتے ہیں، بیج اچھا ڈالتے ہیں، پانی ٹائم پر لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے کہیں کہ جی بس میں تو میں چھٹا ہی دینا ہے، اگدا نہیں اگدا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے وہ اہتمام نہیں کیا، تو کامیابی دنیا میں بھی کامیابی کا بتا دیا کہ ان کو ملے گی جو اس رستے پر چل کر جو ہے وہ اپنے تفرقے، ایمان
اور عمل کے زوال کا تدارک کرنا چاہیں گے. وہ موضوع جو ایمان و عمل کے زوال اور تفرقے سے جو ہے وہ بچنے کا راستہ یا اس کا علاج بتایا جا رہا ہے نا، تو اس کا راستہ یہ ہے. فرمایا کامیابی ان کو ملے گی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. اچھا یہاں یہ سمجھ لیں جی، اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں جی اسلام کا غلبہ، دین کا غلبہ، امت اس کے بغیر بھی بن جائے گی، تو پھر اللہ کی بات کدھر گئی؟ کوئی استاد اگر اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو کہے کہ دیکھو جو محنت کرے گا وہ پاس ہوگا، تو جو محنت نہیں کرے گا وہ بھی پاس ہی ہوگا، تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ تو اگر اللہ کہتا ہے کہ کامیابی ان کو ملے گی جو خود تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی رسی قرآن کے ساتھ چمٹیں گے، قرآن کی طرف کے دائی بن جائیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکرات سے روکیں گے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی ان کو ملے گی. تو پھر دوسروں کو بھی مل جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، پھر قرآن کی تو بات گئی، پھر قرآن پر اعتبار بھی ختم ہو گیا. اور آخرت کی کامیابی تو میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا کی نہ بھی ملی تو آخرت کی تو اسی بنیاد کے اوپر ملنی ہے نا کہ آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ کتنی جان ماری ہے. اب آ جائیں جی آگے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے بس اب ختم ہونے والا ہے، یہ میں نے جلدی سے ہی پورا کر دینا. اب فرمایا، لیکن توجہ آپ کی پہلے سے زیادہ چاہیے مجھے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وہ اوپر والی جو نصیحت ہے نا اس کو نظر انداز نہ کر دینا. یہ 3 آیتوں میں جو نصیحت کی ہے اس نو ایویں نہ سمجھنا جداں کہندے ہیں کہ ہولی جی گل نہ سمجھنا، پولی گل نہ سمجھنا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، اختلافات پیدا ہو گئے تھے، من بعد ما جاءہم البینات، حالانکہ ان کے پاس بھی یہ علاج موجود تھا، اللہ کے واضح بینات موجود تھی، نصیحتیں موجود تھی، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا تو وہ تفرقے میں پڑ گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، اور آج ہم پڑ گئے. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، یہ ہے وہ جو اصل میں درس وہاں بند بھی کر سکتا تھا لیکن یہ میں سنانا چاہتا ہوں. اس جرم میں ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے طے کر دیا کہ میں نے ان کو نسخہ بتایا تھا، انہوں نے حکیم سے نسخہ لے کے جو ہے وہ سرانے تھلے رکھ کے لمحے پہ رہے، دوائی کھائی نہیں. ٹھیک ہے نا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن کو کبھی مت بھولنا جس دن کچھ چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے کر دیتے جائیں گے، کالے منہ والے. اور وہ کون سے ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ایسے ہدایت کو نظر انداز کیا ہوگا، اور سفید ان کے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو جو وہ پہلی 3 آیتوں کے اندر جو ہے وہ 102 103 اور 104 میں بتائی گئی ہے، جنہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے منہ کالے کیے جائیں گے ان سے اللہ سوال کرے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ تم تو قرآن پر ایمان رکھتے تھے، تو ہم نے تو قرآن میں یہ بات کہی تھی، ہم نے یہ سمجھا کہ کافر تو صرف جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ایمان لاتا نہیں ہے. اسی صورت میں اس سے چند آیتیں پیچھے جائیں گے نا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ومن کافرہ، جو یہ کافرہ کس کے لیے ہے؟ جو حج نہیں کرے گا اس کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ حج استطاعت ہے، فرض ہے، نہیں کرتا تو یہ اس کو کہا گیا کافرہ. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں فرمایا
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو شکر نہیں کرتا، اللہ کا نہیں کرتا، والدین کا نہیں کرتا، تو وہ تو ناشکرا ہے، اور ناشکری کو کفر کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتنے مقامات ہیں۔ تو یہاں تم نے کفر کیا، اکفر تم بعد ایمان کو، تم تو ایمان رکھتے تھے، تو تمہیں قرآن کی اس بات کے اوپر اعتماد نہیں تھا، تم نے اس نسخے کو استعمال نہیں کیا، اس دوائی کو استعمال نہیں کیا امت کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، امت بنانے کے لیے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر چکھو اپنے اسی جو ہے وہ نہ قدری نہ شکری کا جو ہے وہ بدلہ عذاب کی شکل میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، جنہوں نے اس نسخے کو استعمال کیا ہوگا امت کے اختلافات اور تفرقے کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، امت بنانے کے لیے، تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، سارے نہیں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہوں گے اس رحمت میں ہمیشہ۔ آگے فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللہ، لوگو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتھو پھتو دیاں گلاں نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ میری بات ہے، میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اللہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی ایویں گل نہ سمجھیو۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں، فرشتے کے ذریعے سنا رہے ہیں، یہ بالکل حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بتاتا ہے ان کو جب وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور وہ اس سزا کے حقدار ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا استاد بھی جب وہ ہمارے زمانے میں استاد کو ڈنڈا ہوں سی، تو وہ کی کہندا سی میں کل نہیں دسیا سی کہ اگر یاد کر کے نہیں آیا تو پھر میں ایتھے پھانٹاں گا۔ تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لوگو آسمان اور زمین میں ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی کی حکمرانی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری جو ہے نا وہ ساری سلطنت سے اسی کی طرف رپورٹیں چلی جاتی ہیں، یعنی تمہاری رپورٹ چلی جاتی ہے، تم نے کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، تم نے کل کیا کیا تھا، تم جس طرح ایک حکمران جو ہوتا ہے نا وہ اپنی سلطنت سے اس کو شام کو رپورٹ جاتی ہے کہ بھئی آج سارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا حالات رہے، کہاں کو بڑا مسئلہ ایسا جو مطلب کوئی اس کی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہو، تو وہ اس کو رپورٹ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ بات فرما رہا ہے کہ میری سلطنت بہت بڑی ہے، لیکن سب سلطنت سے میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، اور تمہاری رپورٹ بھی جا رہی ہے، وہیں جا رہی ہے، تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔